نعمان عبدالمجید اکانومسٹ ہے. السلام علیکم نعمان صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے جیسے پیکج میں دیکھا ہوگا, یہ ساری چیزیں جو اوپر جانی چاہیے وہ نیچے جا رہی ہیں. بجلی کے بل میں کیسے بچت کی جائے, مہنگائی میں, اسکول کی فیس میں, جو ایک انسان وفات پا گیا ہے اس کی اب فیملی کو جہاں ساری زندگی آدھی ملتی تھی اب وہ صرف 10 سال ملے گی. کیا کہیں گے آپ اس موقف پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو نمبرز ابھی بتائے گئے ہیں اور یہ نمبرز اگر ہم بجٹ کے اندر بھی دیکھتے ہیں, یہ انسسٹینیبل نمبرز ہیں. یعنی اگر آپ کے اداروں کی 50% سے اوپر کمائی پینشن کی نظر ہو رہی ہے, اگر آپ کا جو ریونیو, آپ کے, ہم جانتے ہیں ویسے بھی کہ ہماری ریونیو بیس بہت چھوٹی ہے, تو اس کا حل یہ نہیں ہے بیسکلی کہ ہم اپنی پینشن کے بل کو بڑھاتے رہیں, بلکہ جیسے ابھی آپ نے کہا مثال کے طور پہ ایجوکیشن یا ہیلتھ کیئر کی بات کہی, تو ابھی ہیلتھ کیئر کے لیے فار ایگزامپل ایک ہیلتھ کارڈ متعارف کرایا گیا تھا. وہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کا سولوشن ہے, تو ہر فیسلٹی کو دینے کا ایک آلٹرنیٹیو یا ایک سولوشن ہوتا ہے. اسی طرح ایک ایجوکیشن کارڈ کی بھی کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ اسی قسم کا ایک ایجوکیشن کارڈ بھی ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن افورڈیبل پرائسز پر اویلیبل ہو. تو پینشن کا جو فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کسی بھی طور سے دنیا کی کسی بھی معیشت کے اندر, یا 25 سال کی سروس کے بعد 100 سال کی پینشن دی جائے, یہ انسسٹینیبل, یہ ناممکن ہے, اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. ابھی آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر یا آئی پی پیز کا معاملہ ہوا یا جو مزید ٹیکسز لگائے گئے, ہمارے یہاں ایک بہت چھوٹا سا ٹیکس بیس ہے پاکستان کے اندر, تو سارا ٹیکس کا برڈن برداشت کرتا ہے. آپ مجھے خود یہ بتائیے کہ ابھی آپ جس طرح بتا رہی تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, کیا ہمارا جو ٹیکس دینے والا طبقہ ہے مزید کسی قسم کا ٹیکس دینے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے, کیا ہم مزید ڈیٹ لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں نہ ہمارے پاس ڈیٹ لینے کی پوزیشن ہے, نہ ہم مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں, تو ہمیں ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کے علاوہ کچھ نعمان چارہ صاحب کار ہی تھوڑا نہیں سا کامنٹ اور پینشن پہ ہی دیکھیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو معیشت جس طرح چل رہی ہے یہ پینشن کا بوجھ بہت مشکل ہو جائے گا, سیلریز دینا مشکل, لیکن دیکھیں کوئی بیلنس قائم بھی تو کرنا ہے نا. پرائرٹی بیسس پر کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسے اب یہ 10 سال کی فرض کریں لگا, اگر کوئی بچہ 3 سال کا ہے اور اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, گورنمنٹ وہ سروس میں ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ تو ابھی 10 سال کا بھی نہیں ہوا ہوگا, 12 سال کا بچہ ہوگا جب اس کی والد کی پینشن بند ہو جائے گی, تو وہ کیسے گزر بسر, ان کا بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو کہ پینشن پر ہی گزارا کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے بچے اس قابل نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ خود اپنا روزگار ارن کریں. تو یہ دیکھنا تو ہوگا نا, ان لوگوں پر نظر تو رکھنی ہوگی اس طبقے پر. ہمیں کوئی پالیسی چینج ہونی چاہیے نا اس موقع پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیسک انگریڈینٹس جو ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ ان کو جو بیوہ ہیں, یتیم ہیں, ان کو ایک ایجوکیشن یا ہیلتھ کا ایک کارڈ دے دیا جائے کہ اس کے ذریعے سے کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی ہیلتھ کیئر کو وہ کر لیں. دوسری چیز ایک اور بھی انسینٹیو یہ دیا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی شخص کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کے لیے تعلیم یا ہنرمندی کے کسی اسکل پروگرام کا ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے چیریٹی اداروں کو بھی آپ دیکھیں, ایک مثال کی دے رہا ہوں میں آپ کو کہ پاکستان میں تقریباً 1000 ارب کی چیریٹی ہوتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پر استعمال ہوتا ہے, اور اس کا باقی حصہ جو ہے وہ صرف کنزمپشن ڈریون ایکسپینڈیچر پر استعمال ہوتا ہے. تو آپ چیریٹی کی مثال لے لیں یا گورنمنٹ پینشن کی مثال لے لیں, جو بنیادی جو مسئلے کا حل ہے وہ لوگوں کو اسکل دے کر اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ خاتون ہو گئی, بچہ ہو گیا, کوئی بیوہ ہو گئی, یتیم ہو گیا, تو اگر ہم اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں, ایجوکیشن کا بوجھ گورنمنٹ اٹھا لے, بالکل, تو اس میں تو اصلاحات کی ضرورت. اچھا, اب ہم ذرا بات کرتے ہیں مانیٹری پالیسی سے متعلق, اور جب سے یہ شروع ہوا ہے یعنی حکومت 3 سال کی اگر ہم بات کریں تو ان کی یہی حکمت عملی رہی ہے کہ انفلیشن زیادہ ہے, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. تو اب انفلیشن کے جو نمبر ادارہ شماریات کی طرف سے جاری ہوئے ہیں وہ 9% انفلیشن رہ گئی ہے, سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, لیکن انٹرسٹ ریٹ دوسری طرف 19.5% ہی ہے. تو کیا ممکنہ طور پر آپ کم دیکھ رہے ہیں اب انٹرسٹ ریٹ, یا پھر اسٹیبل ہوگا؟ کم تو ہونا ہی ہے, دیکھیں نا جی, کم تو ہونا ہی ہے. سوال یہ کہ کتنا کم ہونا ہے. اس پہ جو ڈفرینٹ جو آرا آ رہی ہیں سامنے, وہ 200 یعنی 2% سے لے کر 5% تک کی آرا آ رہی ہے. میں تو اس فیور میں ہوں کہ اس کو میکسیمم کم ہونا چاہیے. یعنی 15% 16% پہ ہی ہے, سوری 15-16% پہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو اس سے کہتا ہوں اس سے بھی کم ہونا چاہیے, 12-13% پہ اس کو لے آنا چاہیے, اور امیڈیٹ بیسس پہ لانا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بینکوں کی آمدن میں کمی ہو جائے گی یا گورنمنٹ کا انٹرسٹ ریٹ ایکسپینس کم ہوگا, بلکہ اس سے گورنمنٹ کو فسکل اتنا روم ملے گا کہ وہ عوام کو ٹیکسز کی مد میں کچھ ریلیف دے سکے. پچھلے آپ 1.5-2 سال کے اندر دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستان میں,
टैक्सेस के बोझ तले एक आम आदमी, सफेद पोश आदमी खत्म हो गया, क्रश कर दिया गया। बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है वो कैसे खत्म होगी? वो ऐसे ही खत्म होगी कि गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट थोड़ा रिलीफ दिया, बिल्कुल थोड़ा यानी सांस लेने की जगह इसमें। और जब तक एमपीसी आपके मॉनेटरी पॉलिसी का रेट कम नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी भी किस्म का रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं अच्छा है। नुमान साहब ये बताइएगा, आईएमएफ अपने दरवाजे और तंग कर रही है पाकिस्तान के लिए, हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं किया है, कहाँ जाता हुआ देखते हैं इस डायरेक्शन में जो अभी आईएमएफ की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बड़ी एक सख्त एक तरमीम आई है? देखें ये एसईजी वाला जो बात आपने कही ना, आप तमाम जो हम एशियन टाइगर्स कहते हैं, जितने भी एशियन टाइगर्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश को भी एशियन टाइगर कहा जा रहा है, बांग्लादेश आप देख लें या दिगर एशियन टाइगर्स हैं, सबकी जो इकॉनमी में जो तरक्की हुई है, चाइना को आप देख लें, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू हुई है, जहां उन्होंने टैक्स इंसेंटिव दिए और मखसूस इंडस्ट्रीज़ को पनपने का मौका दिया। अगर पाकिस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाते, जैसे कि एसटीजीज़ हैं, हमारे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स नहीं बनाते तो पाकिस्तान के तरक्की करने का कोई चांस नहीं है, ज़ीरो चांस है। तो पहली चीज़ तो, और इसके अलावा भी अगर आईएमएफ की बाकी पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क देखें, जो हाई इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी, गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ मजबूरी में ये मुआहदा किया था कि ज़ाहिर है और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था आपके पास। आईएमएफ कह रहा था कि आप इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा के रखें। आईएमएफ ने अर्जेंटीना में गालिबन जो है 50% के आसपास चल रहा है, टर्की में भी 50% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो कहने का मकसद ये कि जब तक आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे तब तक आप आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है नुमान अब्दुल मजीद, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया।